تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس میں ہم نے ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اسی دین میں سے ایک بہت اہم عمل ہے جس پہ اکثر ہم جس کو ویلیو نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، یا جو بھی اذکار ہیں. یہ ایک ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے. اکثر لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے کہ یار ذکر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اب انہی ذکر میں سے، انہی اذکار میں سے ایک ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، میں آپ کو بتا دوں. پوری کائنات میں اللہ کے کتنے فرشتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ نمبر اگر میں کہوں کہ کوئی نمبر بتائیں، کوئی فگر بتائیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں. لیکن اس صرف اندازہ لگانے کے لیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو فرشتے ہیں اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ کتنی تعداد میں ہے. انسان کتنے ہیں؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں دائیں بائیں، کرامن کاتبین. تو ٹوٹل کتنے فرشتے ہو گئے؟ 14 ارب فرشتے تو یہ ہو گئے. پھر اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جن مجالس میں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور پھر گھیرنے کے بعد زمین سے لے کے آسمان تک تانتا بناتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اب زمین سے آسمان تک کور کرنے کے لیے کتنے فرشتے ہوتے ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، ارب، خرب، کوئی پتہ نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد چاہیے. اور ایسی مجالس جو ہیں وہ ایک تو نہیں ہوتی، سائملٹینیسلی پوری دنیا میں لاکھوں کے قریب ایسی مجالس چل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ، جہاں پہ کچھ مسلمان بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو. ہر مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. ان سارے فرشتوں کو آپ ٹوٹل کریں تو کتنے فرشتے ہو گئے؟ بہت زیادہ. پھر اسی طریقے سے 7 آسمان ہیں. 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور کیا ہے؟ کہ جہاں خانہ کعبہ ہے زمین پہ، اسی کے بالکل اپوزٹ، اسی کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ آپ کہہ لیں. اس بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ زمین پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور وہ طواف کرتے ہیں، ہر روز وہاں پر 70,000 فرشتے آتے ہیں. 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے جب طواف کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 70,000 اگلے فرشتے آ جاتے ہیں. اور یہ جو 70,000 فرشتے چلے گئے، ان میں سے ایک فرشتہ بھی قیامت تک واپس نہیں آتا. قیامت تک ان میں سے کوئی ایک بھی فرشتہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. ہر روز نئے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھیجتا ہے جو اس کا طواف کرتے ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا میدان محشر میں، تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا. تو یہ ٹوٹل کتنے فرشتے ہو گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو جہنم کو میدان محشر میں گھسیٹ کر لے کر آئیں گے. پھر لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام جو ملائکہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، تو پوری زمین پر کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنی زمین پر کنکری ہیں ان کنکریوں کے برابر فرشتے ہوتے ہیں. اب ان سارے فرشتوں کو اگر آپ اکٹھا کریں، زمین کے فرشتے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمان تک، تو ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ انلمیٹڈ. کوئی تعداد ہم نہیں بتاتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خرب فرشتے بنتے ہیں، خربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں. جب میں اور آپ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اپنے رب کا پیغام لے کر، اور میرے رب نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، سارے فرشتے اس شخص کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. اب یہ سارے فرشتے کتنے؟ یہ سارے خربوں فرشتے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ میرے اور آپ کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ. اب خربوں فرشتوں کے ساتھ 10 دفعہ کو آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنی رحمتیں ہوگی؟ لامحدود رحمتیں اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے. اب درود ابراہیمی پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 سیکنڈ تقریباً. 15 سیکنڈ.
یہ جو ایک دفعہ میں نے درود شریف پڑھا ہے اس 15 سیکنڈ میں پوری کائنات کے فرشتوں نے میرے لیے 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کی ہے. تو یہ طاقت ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی اہمیت ہے. اور پھر اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ایسے شخص کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا. کنفرمیشن بھی دے دی, خالی فرشتوں کی دعا نہیں ہے, ساتھ ساتھ کنفرمیشن بھی دے دی کہ فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو میں کروں گا. تو آپ سوچئے اس شخص کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی, کتنی برکتیں ہوں گی جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہو.